من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، ماہ رمضان اس کی ہم آمد کا انتظار کر رہے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے 10 روزہ اس میں ہم داخل ہو گئے. پہلا عشرہ ماہ رمضان مبارک کا ہم سے جدا ہونے لگا. یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عشرے میں بڑی محنت کی ہے، رب کو منانے کی کوشش کی ہے، رب کے سامنے یہ گرایا ہے. اللہ کا ذکر، قرآن مجید، نمازوں کی پابندی ہوئی ہے. اور ہم میں کچھ ایسے بھی ہیں جو ابھی ویسی اہتمام ہونی چاہیے، جیسا انتظام ہونا چاہیے، اس میں کوتاہ نظر آتا ہے. برادران عزیز، جس کا ہمیں خوب جائزہ لینا ہوگا کہ ہم سے اللہ کی بہت بڑی نعمت آہستہ آہستہ جدا ہونے لگی ہے. وقت ہے، موقع ہے، محل ہے. ہمیں اللہ کو منانا ہے، رب کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے. یہ کوشش ہم کو کرنی ہے. برادران عزیز، رمضان کی برکتوں میں ایک طرف روزے کی برکت ہے، دوسری طرف نمازوں اور تراویح کی برکت ہے. روزے دار کے لیے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ پولیس تاریخ کی فرحتان، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں. ایک خوشی جب وہ افطار کرتا ہے اور ایک خوشی جب وہ رب کے سامنے جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان مبارک کا خوب اہتمام کریں. اس کے لیے اپنے آپ کو منظم کیجیے، اس کے لیے اپنے آپ میں روٹین میں لائیے اور ان ساعتوں کو، ان گھڑیوں کو بے فائدہ ہم سے جدا ہونے نہ دیجیے. برادران عزیز، ایک طرف جہاں ہم نے جانا کہ رمضان عمل کا گہوارہ ہے، کہ ایک ایک عمل کے بدلے رب 70 گنا عطا فرماتا ہے. رمضان مغفرتوں کا مہینہ ہے کہ جہاں گناہگاروں کو چھٹکارا رمضان میں مل جاتا ہے. رمضان رحمتوں کا مہینہ ہے کہ جہاں ساری تنگیاں، ساری پریشانیاں اس رحمتوں کے صدقے میں دور ہو جاتی ہیں. وہیں پر رمضان کریم کو حضور پاک سے اور اہل بیت اطہار سے خصوصی نسبت ہے. رمضان کریم ایک طرف جہاں عمل صالح کے لیے بہت اہم ہے، دوسری طرف اسلامی تاریخ اور اسلامی جو بنیاد ہے اس کے لیے بھی بہت اہم تواریخ کی نسبت رمضان میں. جیسے ہم نے سابق میں جانا کہ 3 رمضان مبارک اس تاریخ پر نسبت تھی سیدہ کائنات سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال سے. تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 10 تاریخ اس تاریخ کو نسبت ہے ام المؤمنین سیدنا خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کے وصال. برادران عزیز، تو ہمیں جہاں عبادت کی توجہ دینی ہے، جہاں اپنے اعمال کو سدھارنا ہے،
جہاں اپنے وقت کو رب کے ذکر میں لگانا ہے، وہیں پر یہ کوشش بھی ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنے اعمال اس طرح کریں جیسے حضور پاک نے ہم کو سکھایا۔ ہمارے اعمال عکس بنے تو اہل بیت اطہار کے عمل مبارک کا عکس بنے۔ ہم اگر مظہر بنے حضور پاک کے جو چہیتے ہیں ان کے اعمال کا مظہر بنے، کیونکہ انہوں نے ہمیں جہاں زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا ہے وہیں پر انہوں نے ہمیں عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ حضور پاک کی سنتیں ہم تک پہنچی ہے تو اہل بیت اطہار کے ذریعے پہنچی ہے، صحابہ کرام کے ذریعے پہنچی ہے، تابعین تبع تابعین کے ذریعے پہنچی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو صرف کر دیا ہے امت کو سنتیں بتانے کے لیے۔ تو ہم جب تک ان نفوس قدسیہ کو جانیں گے نہیں، ان کی حیات بابرکت کو سنیں گے نہیں، تو پھر ہم اس کو اپنائیں گے کیسے؟ قرآن کہتا ہے کہ تم ہمارے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلو۔ انعام یافتہ بندوں کے راستے پہ چلنے کے لیے انعام یافتہ بندوں کے راستے کو جاننا ضروری ہے، ان کے طریقے کو پہچاننا ضروری ہے، اور ان کی سیرت پاک کو پڑھنا اور سننا ضروری ہے۔ جب کبھی ہم عمل کریں اس طریقے سے کریں جیسے ہمیں حضور پاک نے سکھایا ہے، اہل بیت اطہار نے سکھایا ہے۔ برادران عزیز، 10 تاریخ 10 رمضان المبارک کو نسبت اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام، سب سے پہلے ساری کائنات میں کسی نے اسلام قبول کیا وہ اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کیا، کیونکہ جب رب نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ اسلام کی دعوت دیجیے، اے حبیب آپ لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیے، رب کی وحدانیت کی طرف بلائیے، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلائیے، یہ لوگ جو گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو گمراہیوں سے ہٹا کر سیدھے راستے پر لا لیجیے۔ سب سے پہلے یہ پیغام حضور پاک نے کسی کو سنایا ہے تو اپنی زوجہ مطہرہ، اپنی رفیق حیات، اپنی شریک حیات بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو سنایا ہے، اور جیسے ہی آپ نے رب کے پیغام کو سنا تو آپ نے کہا لبیک و سعدیک، یقیناً اے حبیب میں آپ کے اس پیغام کو قبول کرتی ہوں اور میں گواہی دیتی ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سب سے پہلے کائنات میں کسی نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا، حضور پاک کے احکام کو قبول کیا، قرآن کے فرمان کو قبول کیا، تو وہ بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا، کیونکہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، آپ گھر میں رہا کرتی تھی، حضور پاک کے ساتھ رہا کرتی تھی، اور یہ ساتھ کیسا ہے یہ بھی تو دیکھیں۔ برادران عزیز، اسلام سے پہلے ابھی اعلان اسلام نہ ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے، تب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قدر کرنے والی کوئی ذات تھی تو بی بی خدیجہ کبریٰ کی ذات تھی، حضور پاک کو پہچاننے والی ذات تھی تو بی بی خدیجہ کبریٰ کی ذات تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ عرب کے سب سے بڑے تاجرین میں آپ کا شمار، تجارت پیشہ خواتین میں سر فہرست، بلکہ عرب کے تمام تاجرین، جتنے تاجرین اس وقت تھے، جتنے بزنس مین اس وقت تھے، جتنے کاروبار اس وقت تھے، سب میں سب سے زیادہ اونٹ آپ کے چلا کرتے تھے، تجارتی مال سب سے زیادہ آپ کا آیا کرتا تھا، اور ہر ایک فرد آپ کے ساتھ جڑ کر تجارت کرنا چاہتا تھا اور تجارت کرتا بھی تھا۔ برادران عزیز، جہاں پر تجارتی معاملات ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کی شناخت بڑی آسانی سے ہوتی ہے، معاملہ داری میں آدمی پہچانا جاتا ہے، اس کی حقانیت، اس کی سچائی، اس کی ایمانداری سامنے آ جاتی ہے، اور لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا کردار کس مقام پر ہے۔ آپ کو جہاں دیدہ شخصیت کی عمر بھی زیادہ تھی، 40 برس آپ کی عمر مبارک ہے، تجارت چل رہی ہے، ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ جڑ کر کام کر رہے ہیں، وہیں پر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا تجارتی سفر شروع کیا، اور آپ اپنا تجارت اپنے چچا کے ساتھ کیا کرتے تھے، تجارتی معاملات ہوا کرتے تھے، تو وہاں پر
حضور پاک کی شہرت ہو رہی ہے۔ کس طور پر شہرت ہو رہی ہے؟ حضور پاک کی صداقت کی شہرت ہو رہی ہے، حضور پاک کی ایمانداری کی شہرت ہو رہی ہے، حضور پاک کی امانت داری کی شہرت ہو رہی ہے، حضور پاک کی سچائی کی شہرت ہو رہی ہے کہ جہاں عرب کے لوگ ایک دوسرے کو ڈبا دیتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ امانت میں خیانت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تجارت میں معاملہ داری میں دھوکہ دیا کرتے تھے، وہاں پر حضور پاک کا کردار نمایاں لوگوں کے سامنے آ رہا تھا کہ ایک نوجوان شخصیت ہے، لیکن جب اس سے کوئی معاملہ کیا جاتا ہے تو بات کی سچائی ویسے ہی رہتی ہے، امانت داری ویسے ہی رہتی ہے، مال کا لین دین ویسا ہی رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، معاملہ داری میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا، ایمانداری کا پیکر کوئی ہے وہ سرور کائنات کی ذات ہے۔ سارے تاجرین میں یہ بات عام ہونے لگی اور بی بی خدیجہ کبریٰ آپ بھی یہ خواہش رکھتی تھی کہ حضور پاک کو اپنے ساتھ تجارت میں جوڑ لیں، اور دوسری طرف حضور پاک بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ آپ کتنے بڑی تاجرہ ہے، آپ کے ساتھ تجارتی معاملہ ہو تو تجارت کا معاملہ اور بڑھ جائے گا۔ یہ میوچل جو ریسپیکٹ تھی وہ کہیں نہ کہیں لوگوں نے پیش کی، پیشکش ہوئی، معاملہ داری کی کہ تجارت میں ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ بی بی خدیجہ کبریٰ نے آپ کی جو خواہش تھی اس کو قبول کر دیا۔ اب تجارتی معاملہ شروع ہونے لگا، حضور پاک جب آپ کے ساتھ تجارتی معاملے میں چلنے لگے تو آپ نے دیکھا کہ جہاں جہاں حضور پاک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے برکت کی برکت ہوتی ہے، رحمت کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ معاملہ جس میں حضور پاک کی نسبت مل جائے، ہاتھ مل جائے، اور اس پہ برکت کی برکت ہے۔ اور وہاں دونوں نسبتیں تھی، ایک تو رحمت للعالمین کی نسبت تھی، دوسرا جو حضور پاک کا جو ایمانداری، حضور پاک کی جو سچائی، حضور پاک کی امانت داری، اس وجہ سے کہ تجارت میں بہت برکت ہو رہی تھی، کیونکہ آپ کے جو اطراف کے لوگ تھے وہ کچھ مال کھا لیتے، کچھ مال لا کے دیتے، لیکن جب حضور پاک کے بعد بات آئی تو آپ جتنا مال جو کچھ تجارت کا مال تھا سارا کا سارا پہنچانے لگے، سارا کا سارا پہنچنے لگا، کوئی دھوکہ ہونے نہیں لگا، کوئی مال ختم ہونے نہیں لگا، اس طور پر مال کئی گنا بڑھ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار کو، ان اخلاق کو دیکھا، اما جان کے دل میں بھی خواہش آئی کہ یہ ذات کو ساتھ جڑنے کی ذات ہے، جبکہ آپ کو بہت سے رشتے آتے تھے، کیونکہ تجارتی مال اتنا زیادہ، مقام اتنا زیادہ، پیسہ اتنا زیادہ، بہت بڑے خاندان کی سب کچھ تھا، تو لوگ خواہش مند تھے نکاح کرنے کے، لیکن اما جان نکاح کے انکار کر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا مقصد اما جان سے نکاح کرنے کا صرف اور صرف مال تجارت ہے، صرف اور صرف دنیاوی مفاد ہے۔ لیکن ایسے اسباب بنے، ایسے حالات بنے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کی بات شروع اور یہ بات پہنچی اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ تک، آپ نے بھی یہ خواہش کی کہ کاش میں ان سے نکاح کر لوں، اور یہ بات جو آپ کے اطراف کے باندی وغیرہ ہوتے تھے وہ لا کر حضور پاک کے اطراف کے لوگوں میں یہ بات پہنچائے، اور یہ بات جب لوگوں تک پہنچی، حضور پاک کے خانوادے تک پہنچی، حضور پاک تک پہنچی، تو آپ نے کہا کہ اس سے بہتر کیا بات ہے۔ حضور پاک کی عمر مبارک 25 برس، بی بی خدیجہ کبریٰ کی عمر مبارک 40 برس، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مثال دے رہے ہیں، نوجوانوں کو مثال دے رہے ہیں، نوجوانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم کسی میں اگر نکاح کی طلب ہے، نکاح کی خواہش ہے، نکاح کی ضرورت ہے، تو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی نیکی کو دیکھو، ان کے کردار کو دیکھو، ان کے اخلاق کو دیکھو، ان کے عمر کو بعد میں دیکھنا، حسن کو بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھنے والی چیز دینداری۔ ویسے ہی بی بی خدیجہ کبریٰ کا معاملہ بھی یہی رہا کہ بڑے بڑے اکابر آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے حضور پاک میں دیکھا تو آپ کا کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی بلند کردار کو دیکھ کر آپ نے شادی کی۔ تو یہ پیمانہ ہے، اگر کسی کو نکاح کرنا ہے تو اچھے اخلاق والوں سے نکاح کریں۔ میرا جناب عزیز، اب جب نکاح ہوا، اعلان نبوت ہوا، ہم جانتے ہیں کہ بی بی خدیجہ کبریٰ سب سے زیادہ مالدار خاتون میں،
ایک وقت ایسا بھی آیا شیب ابی طالب کا کہ جہاں پر کھانے کچھ نہ تھا، پینے کچھ نہ تھا، فاقے چل رہے تھے۔ آپ سوچئے کہ 2-4 سال کے عرصے میں ایسا کیا ہو گیا، 5 برس 10 برس اس سے زیادہ نہیں، ایسا کیا ہو گیا کہ سارا کا سارا مال ختم ہو گیا، اور سارا کا سارا مال ختم ہو کر آج ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ مال کی حفاظت اگر کرنی ہو، مال کو اگر بچانا ہو، مال کی صحیح قدر کرنی ہو، تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے اس پر ہمیں سمجھایا کہ مال کی سچی قدر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہوتی ہے، حضور پاک کے عمل پر خرچ کرنے میں ہوتی ہے، صحابہ کرام کی آزادی میں خرچ کرنے میں ہوتی ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے پر خرچ کرنے میں ہوتی ہے۔ اور آپ نے اپنا سارا مال مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، غریبوں کے لیے، بے کسوں کے لیے، ناتوانوں کے لیے خرچ کر دیا، اور بتا دیا کہ دنیا میں مال جمع کرنے سے زیادہ فائدہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں ہے، کیونکہ اگر وہاں پر خرچ کریں گے تو وہاں ملے گا جہاں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جہاں ہم کچھ لے نہیں جا سکتے۔ یہ مال ہمارے لیے وہاں سرمایہ حیات بنے گا، وہاں پر ہمارے لیے آخرت کا سامان بنے گا۔ اور ابا جان نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے خرچ کر دیا۔ ان سے بڑا سخی دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ برادران عزیز، لوگوں نے بعد میں خرچ کیا، سب سے پہلے کسی نے حضور پاک کی ذات پر، اسلام پر، مسلمانوں پر، صحابہ کرام کی آزادی پر خرچ کیا، تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے خرچ کیا۔ برادران عزیز، آج ہمارے لوگ، ہمارے بھائی سوچتے ہیں زکوٰۃ نکالنے کو، زکوٰۃ نکالنے کو سوچتے ہیں، کتنی زکوٰۃ؟ 2.5% زکوٰۃ، اس مال میں سے جو زائد ہے، ضروریات تکمیل کرنے کے بعد آپ کی جو بھی ضروریات ہے کھانے کی پینے کی ساری تکمیل ہو گئی، اس کے بعد ایکسٹرا مال، زائد مال اگر ایک سرٹن نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تب جبکہ وہ 1 سال گزر جائے اس مال پر۔ اتنے کرائیٹیریا، اتنے اصول و قوانین کے بعد اگر کسی پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور ایسا بندہ زکوٰۃ دینے سے کترا رہا ہے، تو افسوس ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں جاننا ہوگا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے زندگی بھر کے سرمایے کو حضور پاک کے حکم پر خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، حضور پاک کے صحابہ پر خرچ کر دیا، حضور پاک کے احکام پر خرچ کر دیا، اور اسلام پر خرچ کر کر بتا دیا کہ تمہارے مال کی حقیقت، تمہارے مال کی افادیت، تمہارے مال کی کامیابی وہی ہے کہ جب تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو، اللہ کے بندوں پر خرچ ہو، تو وہ کامیابی ہے۔ اور ان کے غلام، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے غلام آج زکوٰۃ نکالنے کو سوچ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے میرا عزیز، ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں زکوٰۃ سے بچنا نہیں، زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا، قیامت سے پہلے ایسا بھی دور آئے گا کہ لوگ اپنی زکوٰۃ لے کر گھومیں گے، کوئی لینے والا نہیں ملے گا، کوئی لینے والا نہیں ملے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، جب تک کوئی لے نہ لے تب تک ادا نہیں ہوتا، تب تک ادا نہیں ہوتا، اور مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ برادران عزیز، آج موقع ہے اس فریضے کو ادا کرنے کا، تو ادا کر لیجیے، تو ادا کر لیجیے۔ بچنے کی کوشش مت کیجیے کہ میں اپنے بچے کو دے دوں تو کیا زکوٰۃ اب ختم نہیں ہو جائے گی، سال گزرنے سے پہلے میں جو ہے ملکیت تبدیل کر دوں تو زکوٰۃ سے بچ جاؤں گا۔ یہ جو بہانے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا بہانہ ڈھونڈیے، اس سے بچنے کا بہانہ نہ ڈھونڈیے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، معلوم نہیں پھر موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ برادران عزیز، بی بی خدیجہ کبریٰ وہ ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اللہ کی راہ میں سب کچھ خرچ کر دیا، اپنے لیے بھی کچھ نہ رکھا، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ رکھا۔ یہ معاملہ ان کے غلامی اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمارا کام ہے کہ اس راستے پر ہم بھی چلیں۔ اسی طرح آپ کا معاملہ ایسا تھا، حضور پاک سے تعلق ایسا تھا، حضور پاک کے ساتھ
آپ کا رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ عرب کا طریقہ کیا تھا کہ وہاں پر ایک سے زائد شادیاں بالکل عام تھی، اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی۔ اگرچہ کہ آج ہمارے معاشرے میں ضرور اس کو جو ہے ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے، آسانی سے دوسری شادی ہمارے معاشرے میں قبول نہیں ہوتی، لیکن عرب کے معاشرے میں یہ عام بات تھی کہ دوسری شادی، تیسری شادی، چوتھی شادی لوگ کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور پاک اور اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ کا تعلق اتنا مضبوط تھا، محبت کتنی زیادہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تب تک دوسرا نکاح نہیں کیا جب تک بی بی خدیجہ کبریٰ باحیات تھی۔ جب تک آپ باحیات تھی، آپ تشریف فرما تھی، حضور پاک نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جبکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عمر میں اما جان کی عمر زیادہ، حضور پاک کی عمر مبارک کم ہے، لیکن حضور پاک نے کبھی دوسرا نکاح نہیں فرمایا جب تک اما جان تشریف فرما تھی۔ حضور پاک کا دوسرا نکاح، تیسرا نکاح جو ہوا وہ بی بی خدیجہ کبریٰ کے وصال کے بعد، اور پھر اس کی وجوہات ایک تفصیلی بحث ہے کہ یہ جو نکاح ہوئے ہیں اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو جب تک اما جان تھی، حضور پاک نے دوسرا نکاح نہیں کیا اور بتایا کہ آپ کی محبت کا مقام کیا ہے، حضور پاک کے پاس آپ کا مقام کتنا بلند ہے کہ ذری سی تکلیف بھی آپ کی برداشت نہیں کی، یقیناً فطری تکلیف ہو سکتی تھی، اس کو بھی حضور پاک نے دفع کیا۔ برادران عزیز، اسی طرح اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کبھی کسی کا بھی ذکر ہو، خواتین میں کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور بی بی خدیجہ کبریٰ کا ذکر ضرور بضرور، اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت آتی تھی کہ حضور پاک ان سے کتنی محبت کرتے ہیں، میں رشک کرتی تھی بی بی خدیجہ کبریٰ کی مقام و مرتبے پر کہ آپ کے وصال کے 10 سال بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر روز یاد کرتے ہیں، کون یاد کر رہے ہیں؟ سرور کائنات یاد کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بکرا ذبح ہوگا، حضور پاک کے پاس کوئی بکرا ذبح کیا جاتا تو حضور پاک اس کے ایک حصے کو نکال کر کہتے کہ یہ لے جا کر بی بی خدیجہ کبریٰ کے دوستوں کو دے دو، ان کی سہیلیوں کو دے دو کہ وہ بی بی خدیجہ کبریٰ کے دوست ہیں، ان کا خیال رکھا جائے کہ حضور پاک کے پاس آپ کا مقام ہے۔ ہم جانتے ہیں امہات المومنین نے سب سے پہلے بی بی خدیجہ کبریٰ، اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ کبریٰ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے بی بی خدیجہ کبریٰ، اور حضور پاک کے جتنے شہزادے اور شہزادیاں ہوئی ہیں سب کی سب بی بی خدیجہ کبریٰ سے ہوئی ہیں، سوائے ایک کے جو حضرت ابراہیم ہے جو بعد میں بی بی ماریہ خطیہ سے۔ برادران عزیز، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ کا کردار، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بلند۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کٹورے میں شوربہ بنا ہوا تھا، اما جان بی بی خدیجہ کبریٰ شوربہ بنا کر لے کر آئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بی بی خدیجہ کبریٰ نے بنایا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں بی بی خدیجہ نے بنایا ہے۔ تو جبرائیل کہتے ہیں کہ اے حبیب آپ بی بی خدیجہ کبریٰ سے یہ فرمائیے کہ اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے، اللہ ان پر سلام بھیجتا ہے، اور میں جبرائیل ان پر سلام بھیجتا ہوں، اور یہ عرض کر دیجئے کہ رب نے ان کے لیے ایک ایسا محل جنت میں تیار کر رکھا ہے کہ جہاں پر نہ کوئی حزن ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، ایسا محل اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب یہ خوشخبری حضور کو سنائی گئی تو حضور پاک نے بی بی خدیجہ کبریٰ سے کہا کہ خدیجہ اللہ آپ پر سلام بھیجتا ہے، جبرائیل آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اور رب نے آپ کے لیے جنت میں خصوصی محل تیار کیا۔ نظران عزیز، تو بی بی خدیجہ کبریٰ وہ ہے جن کو سب سے پہلے جنت کی بشارت،
جنت کی بشارتیں جو حضور پاک نے دی، سب سے پہلی کسی کو بشارت ان کی زندگی میں دی گئی تو بی بی خدیجہ کبریٰ کو دی گئی ہے۔ سب سے پہلے محل کسی کا تیار کیا گیا تو بی بی خدیجہ کبریٰ کا تیار کیا گیا، اور رب اور جبرائیل کسی پر سلام بھیجتے ہیں تو بی بی خدیجہ کبریٰ کا سلام بھیجتے ہیں۔ برادران عزیز، ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ماں بہنوں کا کام کیا ہے؟ ہماری بچیوں کا کام کیا ہے کہ یہ جو نفوس قدسیہ ہیں ان کی حیات بابرکت کو پڑھیں، ان کی حیات بابرکت کو پڑھ کر اپنی زندگی میں وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ اعمال کا انداز اپنائیں تاکہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں، تاکہ ہمارے گھر بھی وہ ایسے روشن چراغ بن جائیں، ایسے روشن گھر بن جائیں کہ جہاں پر اسلام کا نور پھیلتا ہو، جہاں پر کردار کا نور پھیلتا ہو، جہاں پر اخلاق کا نور پھیلتا ہو، جہاں پر یہ نفوس قدسیہ کی خوشبو مہکتی ہو ان کے اخلاق کے ذریعے، ان کے کردار کے ذریعے، ان کی سیرت و حیات کے ذریعے۔ یہ ضروری ہے۔ آج ہمارے بچے بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں بیرا روی کا شکار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ان نفوس قدسیہ، بی بی خدیجہ کبریٰ ہے، بی بی سیدتنا فاطمہ الزہرا ہے، بی بی امنا بی بی عائشہ صدیقہ ہے، ایسی نفوس قدسیہ کہ جن کے حیات کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے، جانتے ہی نہیں ہے کون ہے، امہات المومنین کون ہے نہیں جانتے ہیں، ان کا کردار، ان کے اخلاق کیا ہے نہیں جانتے ہیں، ان کی اہمیت کیا ہے نہیں جانتے ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری نہیں جانتے ہیں، تبھی تو بیرا روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ اگر جان لیتے کہ زندگی کی سلیقہ کیا ہے تو پھر صحیح راہ آ جاتے۔ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو سکھائیں، سنائیں، سمجھائیں اور اس راستے پر چلنے کی ان کو ترغیب عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک ہمارا اسلام بنا اور ایمان پر دے وقت رضا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمت نصیب فرما، ہمیں نیک اور صالح کی تقوی پر اظہار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے، ہمیں جو پریشان حال ہیں پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروط ہیں ان کے خرد عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام محمد بنا، اہل بیت اطہار کا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ